آپ کو سٹوری سناؤں گا ایک ایسے صحابی کی جس نے اپنی زندگی کو بدلا۔ میں آپ کو ایک ایسا انسیڈنس بتاؤں گا کہ جس کو سننے کے بعد شاید آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ کیا ایسے بھی لوگ گزرے ہیں اس دنیا سے۔ اس دنیا سے کچھ ایسے لوگ گئے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کا مشن اور ویژن اللہ کو بنایا، تو اللہ رب العزت نے بدلے میں ان کو یہ ریوارڈ دیا دنیاوی اعتبار سے کہ آج جب ان کا کوئی نام لیتا ہے نا تو ان کے ایمانوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ خبیب بن عدی، نام یاد رکھنا، بڑے 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 حسین صحابی ہیں، بڑی برداشت والے صحابی ہیں۔ ایمان لیول وہ آسمانوں کو جا کے چھوتا ہے اس صحابی کا۔ میں نے آپ کو جو جمع کیا ہے وہ عمیر کے لیے جمع کیا ہے، میں نے آپ کو جو جمع کیا ہے وہ خبیب بن عدی کے لیے جمع کیا ہے کہ میں ان دونوں کی سٹوریاں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید علی بھائی اپنی کوئی داستان سنائے گا۔ ارے نہیں یار، میری کوئی داستان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو خبیب بن عدی ایک صحابی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اسلام قبول کیا۔ پہلے جیسے بھی ان کا بیک گراؤنڈ تھا، جیسے بھی ان کا لائف سٹائل چل رہا تھا، میں نے بہت ڈھونڈا لیکن مجھے صحیح پراپر الفاظ سے نہیں ملا، لیکن مجھے اتنا پتہ چلا کہ جب یہ اسلام لایا تو یہ چھپ چھپ کر رہتا تھا، کسی پر اپنا اسلام ظاہر نہیں کرتا تھا، اور اپنے گھر والوں سے اپنے اسلام کو چھپایا، اپنے محلے والوں سے اپنے اسلام کو چھپا چھپا کر اللہ کی عبادتیں کرتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، پکڑے گئے۔ پتہ چل گیا کہ یار یہ جو لڑکا ہے خبیب بن عدی، یہ تو اسلام لے آئے، یہ تو مسلمان ہو گئے، اس نے تو محمد کا کلمہ پڑھ لیا، اس نے تو اپنی زندگی کا کرائیٹیریا چینج کر لیا۔ جب بدر کی لڑائی ہوئی تو بدر کی لڑائی میں ظاہری سی بات ہے نان مسلمز کو شکست ہوئی، ہمارے صحابہ سے، ہمارے نبی سے مسلمانوں کی فتح ہوئی تھی، تو جس میں مسلمانوں کے ہاتھوں قریش کے بڑے بڑے سردار قتل بھی ہوئے تھے۔ تو قریش والوں میں مسلمانوں کے خلاف ایک بغض، ایک بدلہ لینے کا ایک جذبہ، اور وہ اس طاق میں رہتے تھے، اس کوشش میں رہتے تھے کہ کس طرح بس ہمیں کوئی مسلمان ملے اور ہم اس پر ظلم اٹھائیں، اس کو عبرت کا نشان بنائیں۔ تو اسی سرچنگ میں ان کو ملے، ان کے ہاتھ آئے خبیب بن عدی، ان کو پکڑا گیا، اعلان کیا گیا قریش میں کہ آؤ اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ چنانچہ سارے قریش والوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا گیا، جس میں بچے تھے، اور وہ تالیاں بجا رہے تھے کہ آج ایک مسلمان کو سزا دی جائے گی، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے، ہمیں تھوڑا سا انٹرٹین ہوں گے۔ بڑے بڑے سردار خبیب بن عدی کو پکڑ کر میدان کی طرف لے جا رہے ہیں اور پراؤڈ فیل کر رہے ہیں کہ یار آج اس کا عبرتناک انجام ہم دیں گے تاکہ دوبارہ کوئی لوگ مسلمان ہونے کا سوچے بھی نہیں، محمد پر ایمان لانے کا کوئی سوچے بھی نہیں۔ خبیب بن عدی پکڑے گئے، اعلان ہوا سب اکٹھے ہو جاؤ، اس کو عبرت کا نشان بنانا ہے، اس کو ہم ایسی ظلم دیں گے، ایسی سزائیں دیں گے کہ اسے اپنے اسلام لانے پر گلٹ فیل ہوگا، اور یہ کہے گا کہ کاش میں اسلام نہ لاتا تو آج ان اذیتوں سے نہ گزرتا، کاش میں محمد کا کلمہ نہ پڑھتا تو آج مجھے یہ سزائیں نہ مل رہی ہوتی۔ قریش کے سردار یہ سوچ رہے ہیں اور خبیب بن عدی کو ایک میدان کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ کھجور کا ایک تنا یا کوئی بھی درخت کا ایک تنا زمین میں گاڑا گیا، خبیب بن عدی کو اس سے لٹکایا گیا، باندھا گیا۔ سارے بچے اکٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں، عورتیں اکٹھی ہیں، دیکھ رہی ہیں۔ جن کے غزوہ بدر میں جن کے سردار مرے، جن کی اولادیں مری، سب کے اندر غصے کی لہریں، شدید غصہ، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں فقتلو فقتلو، ان کو مارو مارو، ان کو قتل کرو۔ ہائے 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 ہائے، سوچو، امیجن کرو، تمہارے 100 دشمن تم پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، نہ تمہارے گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے، نہ تمہارے دوستوں کو پتہ ہوتا ہے، نہ تمہارے ریلیٹیوز کو پتہ ہوتا ہے، نہ تمہارے نیبرز کو پتہ ہوتا ہے، چپ چاپ آتے ہیں 100 بندے، تمہیں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اکیلا تنہا۔ ان 100 بندوں کے درمیان تمہاری کیا کنڈیشن ہوگی یار؟
جبکہ تو جانتا ہے کہ یہ میرے جانی دشمن ہے، کہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تیرے خوف کا کیا عالم ہوگا، تیرا دل کتنا ڈر رہا ہوگا، تو کتنا رو رہا ہوگا اگر تیرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ آ جائے۔ لیکن یہ اکیلے جا رہے ہیں دشمنوں کے میدان میں، سامنے دشمن کھڑے ہیں، کوئی ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو ان کو یہ کہہ سکے کہ اس پر ترس کھاؤ، رحم کھاؤ۔ ہر بندہ، چھوٹا بڑا، عورت مرد، جوان بوڑھا، قتل کرو، قتل کرو، مسلمان ہے، قتل کرو۔ چاچا سردار خبیب بن عادی کے پاس آتے ہیں، یہ باتیں ذرا دل سے سننے کی باتیں ہیں صاحب، اوپر سے سننے کی باتیں نہیں ہے، یہ کسی قصے کہانیوں کی باتیں نہیں ہے، یہ کوئی پرنس چارلس کی کہانیاں نہیں ہے۔ اس سے اگر تم لوگ متاثر ہوگے تو جا کے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ اگر ان قصوں کو تم دل کی آنکھوں سے سنو، دل کی آنکھوں سے دیکھو، دل کے کانوں سے سنو، تو ٹرسٹ میں تمہارے دل ایمان کی لہروں کو فیل کریں گے۔ یار کوئی اپنی جان کی بازی ہار رہا ہے اسلام کے لیے، اس دولت کے لیے کہ اس دولت کو ہم لفٹ ہی نہیں کروا رہے، اس اللہ کے لیے کہ جس اللہ کو ہم بھول گئے، اس نبی کے لیے کہ جس نبی کا کلمہ ہم نے پڑھ کے بھول گیا، اس کی سیرت، اس کی صورت سب ہمیں دھندلی دھندلی دکھائی دیتی ہے، کوئی انٹرسٹ ہی نہیں دا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ ہمیں کوئی شخص گیا ان کے لیے، اب دیکھو سنو کہ وہ کیا کہتا ہے۔ قریش کے سردار ان کے پاس آتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ خبیب کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیری جگہ یا محمد ہوتے؟ ہائے ہائے، مطلب تو کیا یہ سوچ، کیا تمہارے دل میں ایسا خیال آتا ہے کہ کاش میں محمد پر ایمان نہ لاتا، کاش میں اسلام نہ پڑھتا، اسلام کا کلمہ نہ پڑھتا، تو جس کی وجہ سے میں ان لوگوں میں نہ ہوتا، جس کی وجہ سے یہ لوگ مجھ پر ظلم نہ کرتے، جس کی وجہ سے اب یہ جو قتل کے ارادے ہیں ان کے یہ نہ ہوتے، اور تیری جگہ یہاں محمد ہوتے خود۔ قربان جاؤں محمد کہتے ہیں، وہ خبیب کہتے ہیں کہ ارے بدبختو، میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کروں گا اپنے لیے کہ میں گھر میں ریلیکس ہو کے بیٹھا رہوں، میں گھر میں اپنی زندگی کو ویل سیٹلڈ ہو کے گزارتا رہوں، اور میری محمد کو ایک ذرا سی تکلیف بھی ہو اور وہ تکلیف میں ہو وہاں پہ۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کی بالوں کو کھینچا اور ایسے جھٹکے سے جھٹکا دیا ان کو، تھپڑ، گھونسے، نیزے مارے گئے۔ لاسٹ وش، آخری خواہش کیا ہے خبیب تمہاری؟ 2 رکعت نماز پڑھنی، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ سب ہنسنے لگے کہ ٹھیک ہے پڑھ لو 2 رکعت نماز۔ خبیب کے ہاتھ کھولے گئے، قبلے کی طرف منہ ہوا، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور نماز کے لیے اللہ اکبر کیا۔ نماز بہت مختصر پڑھی، بہت شارٹ پڑھی، بہت زیادہ شارٹ۔ جب قریش کے سرداروں نے یہ دیکھا کہ اس نے تو بڑی شارٹ نماز پڑھی تو وہ یہ سمجھے شاید ڈر گیا ہے، تو کہتا ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ڈر گئے ہو جو اتنی شارٹ نماز پڑھی تم نے؟ تو آگے سے خبیب کہتا ہے کہ میں ڈرا نہیں، میں نے اس وجہ سے اپنی نماز کو شارٹ کیا تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ موت کے ڈر سے خبیب لمبی نماز پڑھنے لگ گئے۔ اب یہ سارا ماجرا، یہ سارے سوال جواب جو خبیب کر رہا ہے، یہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ان لوگوں میں ایک عمیر بن سعید نام کا ایک لڑکا کھڑا سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، جس کا قد تھوڑا سا ہائٹڈ ہوتا ہے، وہ یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، خبیب کے جواب غور غور سے سن رہا ہوتا ہے، اور وہ ایک عجیب نظروں سے اس پر نظر جمائے رکھا ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ خبیب آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور اللہ سے یہ التجا کرتا ہے کہ اللہ، یہ لوگ مجھے مارنے والے ہیں، مجھے ہمت دے، مجھے طاقت دے، میرے نبی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اور ایک بد دعا بھی کی کہ اللہ، ان میں سے جو لوگ موجود ہیں
ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑ. جس طرح یہ مجھے تکلیفیں دے رہے ہیں اللہ تو ان کو ان سے بھی زیادہ تکلیفیں دینا. جب عمیر نے یہ بات سنی تو اس کے دل پر بہت زیادہ اثر ہوا. عمیر ڈر گئے. خیر اس طرح ان کو شہید کیا گیا. سارے لوگ چلے گئے. عمیر بھی واپس اپنے گھر آیا, لیٹ گیا, سوچ رہا تھا. خبیب کا چہرہ سامنے آ رہا تھا. خبیب کی تکلیفیں سامنے تھی کہ لوگ اسے نوچ رہے تھے, لوگ نیزے سے اس کے زندہ جسم کو کاٹ رہے تھے, اور وہ اللہ کی اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کر رہے تھے. تو عمیر پر اس بات کا بڑا اثر ہوا. عمیر جب رات کو سوئے, خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خواب میں آئے. وہی نقشہ ان کے خواب میں آیا اور وہ اٹھ جاتے تھے, ڈر جاتے تھے. اب یہ جو عمیر ہیں یہ سرداروں میں سے ہیں, بہت زیادہ امیر ہیں. اب یہ چیز اس کو ڈسٹرب کرنے لگی, بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا. خبیب کا چہرہ سامنے آتا, خبیب کی باتیں سامنے آتی, خبیب کا وہ جو اس کے اندر اسٹرینتھ تھی, ول پاور تھی, اور جو وہ استقامت تھی کہ لوگ اسے آفر دے رہے تھے کہ ہم تمہاری جان بخش دیں گے, اسلام کو چھوڑ دو, اللہ کو چھوڑ دو, محمد کو چھوڑ دو, لیکن وہ یہی کہتا رہا کہ نہیں چھوڑوں گا. موت قبول کر لی, زندہ جسم سے کٹس برداشت کر لیے, لیکن اپنے اسلام پر ہی اپنی جان دی. تو عمیر سوچنے لگا کہ ایسا کیا ہے, یہ کیا تھا. کیونکہ ایک عام آدمی کے سامنے جب کوئی موت کا نقشہ آتا ہے, تو جب کوئی سامنے والا بندہ, سامنے والی پارٹی اسے یہ ایک اپورچونٹی دیتی ہے کہ ہم تمہاری جان بخش دیں گے لیکن تم یہ کر لو, تو وہ ڈیفینیٹلی کر لے گا. وہ اپنی جان بچانے کی کرے گا یار. وہ اس وقت اسے اپنی پڑی ہوگی, لیکن یہ کیسا بندہ تھا یار جس کو اتنی آفرز آنے کے بعد بھی اس نے اپنے لیے موت کو قبول کیا, موت کو ایکسیپٹ کیا. اور آخری لمحے میں لوگ کہتے ہیں کہ مجھے ماں سے ملنا ہے, مجھے باپ سے ملنا ہے, مجھے وصیتیں لوگوں کے نام کرنی ہے. یہ کہتے ہیں کہ مجھے 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے. چونکہ یہ بھی تو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے عمیر. تو عمیر پر یہ باتیں بہت اثر کرنے لگ گئی. عمیر بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے تھے. رات کو جب بھی سوتے تھے خبیب کا چہرہ ان کے سامنے آتا تھا اور وہ نیند میں ہی اٹھ جاتے تھے. خیر عمیر کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کی ایک جستجو پیدا ہو گئی, ایک لگن پیدا ہو گئی, ایک خواہش پیدا ہو گئی کہ میں بھی اس محمد سے ملنا تو چاہتا ہوں کہ آخر اس میں ہے کیا کہ لوگ اس کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں, لوگ اس کو فالو کرنے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ رہے ہیں. جو اس کی باتوں میں آ جاتا ہے, جو اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے, جو اس کے دین کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے, وہ اپنی اتنی بڑی بڑی قربانیاں دینے کو تیار ہو جاتا ہے. اس میں ایسا ہے کیا اس محمد میں؟ اب اسی کیفیتوں کے ساتھ اس کی خواہش ہو گئی کہ میں محمد سے ملنے جا رہا ہوں. مدینہ, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مدینہ میں تھے, یہ اسلام نہیں لائے تھے. تو سوچنے لگ گئے اگر میں مدینہ گیا تو وہ لوگ تو مجھے مار دیں گے کیونکہ ہم نے خبیب کو مارا, اور اگر میں ان کو بتاتا ہوں کہ میں محمد سے ملنے جا رہا ہوں تو یہ لوگ بھی مجھے مار دیں گے جیسے خبیب کو مار دیا. تو چنانچہ تجارت کے بہانے سے وہ گئے مدینہ میں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنے لگے. کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ دشمنوں کا خطرہ تھا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرچے تھے کیونکہ وہ نیا دین لے کر آیا تھا ان کے سامنے. عرب میں ایسا ماحول تھا کہ ہر بندہ بتوں کی عبادتیں کر رہا تھا, ہر بندہ اپنی مرضی کی زندگی جی رہا تھا, روک ٹوک نہیں تھی. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان آتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت ہے, اس اللہ نے تجھے زنا سے منع کیا, اس اللہ نے تجھے جھوٹ سے منع کیا. اور وہ لوگ تو زنا میں تھے, وہ لوگ تو شرابوں میں تھے, وہ لوگ تو ڈانس, ناچ, گانا, رقص میں تھے. جب وہ ان کے سامنے ایسی باتیں آتی تو ظاہری سی بات ہے وہ یہی سوچتے کہ یہ کیا ہمارے دین کے پیچھے لگ گیا ہے, ہماری زندگیوں کے پیچھے باتیں کر رہا ہے, ہم کیسے ان سب کو چھوڑ سکتے ہیں, ہمیں تو برسوں سے عادت ہے, ہمارے آباء و اجداد یہ کام کرتے تھے اور یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو. تو اسی لیے تو مخالفت تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان لوگ اور ان کی. چھپ چھپا کے بس ڈھونڈ رہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. کرتے 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 ان کی ملاقات حضرت علی سے ہوئی. حضرت علی سے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان کو حضور کی خدمت میں لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی
डिबेट हुई, बातें हुई और इन्होंने कहा कि आदि के साथ किस्सा बयान किया कि मुझे इस तरह डिस्टर्बेंस होती है, मेरे सामने खुबैब का चेहरा आता है, मुझे ये चीज़ परेशान करती है, ऐसा क्या है आपके अंदर, आपके सहाबा के अंदर कि ये लोग इतने पावरफुल हो जाते हैं, ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे होते, ये दुनिया के मामले में बिल्कुल ही बेखबर है, बिल्कुल ही बेपरवाह है और गैब की बातों पर ये लोग ईमान ले आए हैं, जिन्होंने जिस चीज़ को इन्होंने देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, उस चीज़ों के लिए अपनी ये जानें दे रहे हैं। अब जन्नत किसने देखी थी ज़िंदगी में, लेकिन लोग जन्नत की शौक में मर रहे। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को किसने देखा है अपनी आंखों से, लेकिन लोग अपने अल्लाह के लिए जाने दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये कुछ होता है ना, कुछ अंदर की सोच होती है तो इंसान इस काबिल बनता है ना। मैं और आप क्यों नहीं देते? मेरे और आपके सामने तो जब अल्लाह के लिए जान देने की बात आती है तो ऑकवर्ड सा फील होता है कि हैं अल्लाह के लिए जान देना। और ये क्यों है? दुनिया का रंग हमारे दिलों पर है, दुनिया ने हमें अपने काबू में लिया हुआ है, शैतान ने हमारे गले में पट्टियाँ डाली हुई है, नफ्स ने हमें अपने उंगलियों पर नचाना शुरू किया हुआ है। हमारे सामने जो भी गुनाह आता है हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो भी नेकी का काम आता है हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारे सामने जो भी बुराई आती है हम उसको ले लेते हैं और जो भी भलाई आती है हम उससे मुंह छुपाते हैं, भागते हैं। हमारे सामने दुनिया की दौलतें आती हैं, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, हर मुमकिन कोशिश करते हैं उस दौलत को अपनी ज़िंदगी में लाने की। लेकिन जब हमारे सामने आखिरत की दौलतें आती हैं, जब हमारे सामने कोई ऐसे लोग आते हैं जो लोग कहते हैं कि यार आखिरत ही सबसे बड़ी दौलत है, आखिरत की कामयाबी, तो हमें ये बातें ऊपर से गुजरने के तो दूर सुनाई दिखाई वहम भी नहीं जाता। तो हम तो ऐसी कंडीशन में हैं। तो खैर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनसे डिबेट की, उनको समझाया कि ऐसे इस्लाम, ऐसे अल्लाह। जाहिर सी बात है उनका अपना मिजाज माशाल्लाह से क्या, तो जाहिर सी बात है जब मोहम्मद से मिल लिए तो उनकी बातें तो दिल पर असर करेंगी ना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो असर तो रखा ही था कि सख्त से सख्त दिल उनकी बातों से नरम हो जाते। बड़े से बड़ा गुनहगार अपने गुनाहों को छोड़ देता, बड़े से बड़ा काफिर, बड़े से बड़ा मुशरिक अपने झूठे मज़हब को छोड़कर अपने सच्चे इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेता। तो इस तरह ये जब उनकी खिदमत में हाजिर हुए तो वहाँ पर मुसलमान हो गए। फिर इनको ये कहा गया कि अपने इस्लाम को फ़िलहाल के लिए छुपाया जाओ, क्योंकि फिर वो तुम्हारे साथ भी वही सलूक करेंगे जो उन्होंने खुबैब के साथ किया। तो इस तरह से सहाबा की ज़िंदगियों में दीन आता रहा। और फिर दीन आने के बाद जो इन्होंने मुशक्क़तें उठाई थी, आप इमेजिन नहीं कर सकते। आपकी ज़िंदगी में तो दीन आया भी विदाउट एनी स्ट्रगल, और आप दीन के लिए कर भी कोई नहीं रहे स्ट्रगल, आप तो मज़े करें। अब तो मैं कहता हूँ कि आपके पास तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि अल्लाह के बंदो, अल्लाह के सामने झुक जाओ और अल्लाह से सिर्फ इतना कहो कि अल्लाह तेरा शुक्र है जो दौलत तूने मुझे दी है। और अल्लाह से गिड़गिड़ा के माफ़िया मांग लो, अल्लाह माफ़ कर दे जो मुझसे गलती कोताहियाँ हो गई हैं, जो मैंने अपने इस्लाम की वैल्यू को नहीं समझा आज तक, जो मैंने अपनी ज़िंदगी की क्राइटेरिया को नहीं समझा आज तक, जो मैंने आज तक अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं को नहीं जाना, जो मैंने तेरी रहमत को आज तक नहीं देखा, जो मैंने अपने इस्लाम की कदर को अपने दिल में न बिठा सका। या रब ये मेरी गलतियाँ हैं, ये मेरी कमियाँ हैं, मुझे इन कमियों और इन गलतियों का एहसास है, मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह की कसम ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस काम को करना है चाहे दिल चाहता है चाहे दिल नहीं चाहता। दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बि अन्ना लकल हम्दा या बदीअस समावाति वल अर्द या हन्नान या मन्नान या ज़ुल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम या अरहमुर राहिमीन या रब्बुल आलमीन। ए अल्लाह, ए तमाम जहानों के मालिक, ए तमाम जहानों के खालिक, ए ज़मीनों और आसमानों को बनाने वाले, ए इस रात को हमारे ऊपर लाने वाले और इस रात के नक्शे को ख़त्म करने वाले, ए इस सूरज को चमकाने वाले, आसमान को उठाने वाले, ज़मीन को बिछाने वाले रब, ए तने तन्हा रब,
اے وہ رب جو پوری دنیا کو سنبھال رہے، جسے کسی کی ضرورت نہیں اور سب اسی کے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم سب تیرے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم تیرے بغیر کچھ نہیں۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ جسے تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یا رب ہم تجھ سے ہدایت کی طلب کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں یا رب، ہم جانتے ہیں تیرے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، اور اسی کو ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، کیونکہ اے اللہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہی وہ چیز ہے کہ جب تجھ سے کوئی انسان بیٹھ کے دل سے مانگتا ہے تو فوراً اسے دے دیتا ہے، اس میں انکار نہیں کرتا، اس میں دیر سویر نہیں کرتا۔ یا رب اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہم دل سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ اگر دل سے نہیں مانگ رہے تو پہلے توفیق دے کہ دل سے مانگ سکے تجھ سے تیری ہدایت کو۔ اے اللہ ہم بے بس ہے، کمزور ہے، لاچار ہے، بے سہارا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے، شیطان پٹک پٹک کے مار رہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ اے اللہ تو سمجھا دے، آپ سمجھدار ہے اللہ، ہم تو لا علم ہے، آپ علیم ہے۔ اے اللہ ہم محتاج ہیں، اے اللہ تو عطا کرنے والا ہے، ہم لینے والے، تو معاف کرنے والا ہے، ہم معافی مانگنے والے، تیرے بغیر کدھر جائے؟ کون ہے؟ کوئی نہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی محبت دے۔